جی محمد علی صاحب آپ بتا رہے تھے، کنٹینیو کیجئے گا۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے جو تجربات ہیں وہ بہت تلخ رہے ہیں پچھلے تقریباً 45 سال سے، اور جس انداز میں ان کی تصویراتی اور فوجی اور سائنسی قیادت کو ہلاک کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے شکوک و شبہات یقینی طور پہ ان میں کچھ وزن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام تحقیقات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک کوئی قبل از وقت رائے قائم کرنا ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کے کئی جنرلز کو ڈرون کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کے کئی چوٹی کے سائنسدانوں کو ریموٹلی پائلٹڈ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپریٹڈ گنز کے ذریعے ہلاک کیا گیا، ان کے ایٹمی پروگرام پہ سائبر اٹیکس کیے گئے۔ تو ان تمام تجربات کے نتیجے میں ایران کا نظام یہ بخوبی واقف ہے کہ وہ کسی بھی امکان کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کر سکتا بیفور پراپر انویسٹیگیشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ اس کی وجوہات موسم کی خرابی تھی، پائلٹ کی کوئی بیماری یا تکلیف تھی، یا کوئی تخریب کاری کی گئی ہے۔ صحیح۔ سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا، اس وقت ہمیں سینئر اینالسٹ نذیر لغاری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ لغاری صاحب کہیے گا، ابھی یہ جو افسوسناک خبر آئی ہے اس پر بہت دکھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، بڑے خوشگوار ماحول میں وہ دورہ ہوا اور بڑی اچھی یادیں لے کر وہ یہاں سے گئے ایران، اور ابھی افسوسناک خبر جو ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو کیا اب آپ کے ذہن میں آیا، ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ دیکھیں، ایرانی صدر ہمیشہ اپنی زندگی کے آغاز سے، جب عملی زندگی کا آغاز کیا، وہ ہمیشہ قانون کے طالب علم رہے اور ہمیشہ انہوں نے قانونی اداروں میں کام کیا، اور آخر میں ملک کے اٹارنی جنرل بھی بن رہے، اور اس کے بعد وہ صدر بنے ایران کے۔ اور ان کا سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ انہوں نے ایران مشرق وسطی اور پورے ریجن کے اندر ایک توازن قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ ریاض گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے سعودی حکام سے، سعودی بادشاہ اور ولی عہد سے ان کی بات چیت ہوئی تھی، اور وہ ایک جو ڈیڈ لاک تھا اور سرد مہری جو تھی تعلقات میں، اس کو ختم کیا تھا، اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بحال ہوئے تھے۔ پھر پاکستان میں دو مختصر قسم کے واقعات ہوئے تھے کہ ایران نے کی طرف سے پاکستان پر جو ہے وہ راکٹ فائر کیا گیا، جواباً بھی پاکستان نے کارروائی کی، لیکن اس کے بعد تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے انہوں نے خود دورہ کیا تھا۔ اب پاکستان کا 3 دن کے دورے میں وہ ہمارے یہاں کراچی بھی آئے تھے، لاہور بھی آئے تھے، اور اسلام آباد میں بھی انہوں نے صدر سے، وزیر اعظم سے اور دیگر حکام سے بہت اچھی ملاقاتیں کی تھیں، بہت یادگار ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ اور ان کے ساتھ جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ عبداللہ حیان، وہ بھی بہت اہم تھے، وہ بھی کراچی آئے تھے گزشتہ سال، اور ان کا دورہ بہت اچھا تھا، انہوں نے تاجروں سے ملاقات کی تھی۔ تو یہ دو بڑی شخصیات جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، اور ایک بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اچھا، اور میں چاہوں گی لغاری صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، ظاہر ہے آپ تاریخ پڑھتے بھی ہیں اور آپ کے پاس اچھا خاصا نالج اس حوالے سے ہے، ایرانی سپریم لیڈر سے قربت والے سخت گیر صدر بھی انہیں کہا جاتا ہے، ذرا اس پر تھوڑی روشنی ڈالے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے جو ادوار ہیں ان میں بڑا سخت تناؤ کا ماحول بھی دیکھا ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسی خبریں بھی رہی ہیں کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام میں انہیں واشنگٹن کی پابندیوں کی بلیک لسٹ میں بھی رکھا گیا تھا۔ تو جتنا مطلب انہوں نے پریشر برداشت کیا ہے، ظاہر ہے اسی میں سیاستدان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، تھوڑی سی ذرا اس پر بات کیجیے گا۔ ہاں، میں عرض کرتا ہوں کہ ایران کے بارے میں ایک زاویہ نگاہ جو ہے وہ مغربی میڈیا، مغربی پریس بناتا ہے، اور ایک مغرب کی جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں وہ ایک نقطہ نظر وہ بناتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر وہ ہوتا ہے جو آپ جا کر وہاں دیکھتے ہیں۔ ہم نے وہاں سنا تھا کہ گزشتہ سال ہی کے ایک خاتون کا سر سے دوپٹہ اترنے پر ایک خاتون کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسے واقعے کے بعد میں بہت جلدی بعد میں ایران کی آتا۔ ایران میں تو ایسی صورتحال نہیں تھی، ایران میں تو میں نے بہت بڑی تعداد میں ایسی خواتین دیکھی تھیں
کہ جنہوں نے دوپٹہ اڑا ہوا نہیں تھا، جنہوں نے نقاب نہیں اڑا ہوا تھا، بلکہ مجھے تو 80% خواتین بغیر نقاب کے نظر آئی. اور وہاں پر ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایران میں تو عورت جو ہے وہ سب سے بڑی وکٹم ہے. میں اس وقت میں جو خود دیکھ کر آیا تھا وہ ایران جو ہے سب سے بڑا وکٹم ایران میں عورت بالکل نہیں ہے، اور اسے اسپیس ملا ہے. اور ایرانی صدر اور ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں، اگر ان کی یہ پالیسی ہوتی تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا. ان کی یہ پالیسی نہیں ہے، وہ سوسائٹی کو بہت زیادہ آگے لے کر جا رہے ہیں. اور ابراہیم رئیسی صاحب اس ملک کے پریزیڈنٹ تھے جہاں پر اس وقت امریکہ نہیں، یورپ نہیں، مڈل ایسٹ نہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال تہران میں ہے. اور سب سے بڑی بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ تہران کے شاپنگ مال میں ہوتی ہے، جو کسی بھی ایک جگہ پر دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہے تو وہ وہاں ہوتی ہے. ایران اپنی لوکل جو انڈسٹری ہے اس کی چیزیں وہاں پر رکھتا ہے، اور اس کے پاس لوکل پروڈکشن بہت بڑی ہے، بہت اچھی ہے. وہاں یہ بھی ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی. امریکہ مختلف جو ہے وہ طرح سے پابندیاں لگاتا ہے ایران پر، یا اس سے پہلے عراق پر لگایا تھا. بعد میں تو خود کولن پاول نے تسلیم کیا تھا، خود جارج بش نے تسلیم کیا تھا کہ بھئی کوئی وہاں پر ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز نہیں تھے عراق میں. اس کے باوجود انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور یہ جانتے ہوئے حملہ کیا تھا کہ وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے. تو اور وہاں پابندیاں رہیں، ہمیشہ عراق پر پابندیاں رہی تھیں جب تک اس کا دور تھا صدام کا. اگرچہ صدام بھی انہی کا آدمی تھا، کوئی وہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں صدام کے وہاں کے عوام نے بہت برداشت کیا، عراق کے عوام نے بھی اور ایران کے عوام نے بھی پابندیوں کو برداشت کیا. لیکن ایران نے سخت گیر پابندیوں کے باوجود سرنڈر نہیں کیا، اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک شکست خوردہ ملک کے طور پر نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اس سے طاقت حاصل کی، پابندیوں سے انہوں نے توانائی حاصل کی، اور انہوں نے بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا. آپ اگر سفر کریں تہران سے اصفہان تک کا تو آپ کو لگے گا کہ جناب ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انڈسٹریل زون ہے. وہاں اربوں ڈالر کی بزنس ہو رہی ہے، بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، اور بہت بڑا ایک اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مغرب کی طرف سے کہ وہاں تو انسان رہتے ہی نہیں ہیں، وہاں انسانوں جیسا سلوک ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر تو خاتون جو ہے وہ وکٹم ہے اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ میں اس میں تہران میں، قم میں، اصفہان میں ہر جگہ دیکھ چکا ہوں. ہر جگہ پر آزادی ہے، عورت کی نہ. اس میں غاری صاحب ابھی آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ بھی کچھ ٹھنڈے پڑے جو تعلقات تھے ایران کے، اس میں کچھ گرم جوشی آئی. مارچ 2023 ابھی پچھلے ہی سال کی بات ہے، تو اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم رئیسی کے جو سیاسی کریئر ہے اس میں ایک بڑا اہم باب ہے کہ تہران اور ریاض کے درمیان معاہدے کا ہونا اور اس گرم جوشی کا آنا. تو یہ بھی ظاہر ہے ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں کہ اس برف کو پگھلانا اور معاملات کو آگے لے کر چلنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں یمن کے حالات کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایران اور سعودی عرب ایک جگہ پر بیٹھیں گے، مگر ہوا ایسا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اور دوسری طرف صدر ابراہیم رئیسی قصر یمامہ میں ایک ساتھ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے اور مذاکرات کر رہے تھے. یہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑے مراکز ہوتے ہیں. اس وقت سعودی عرب کا بڑا مرکز قصر یمامہ ہے، اور وہاں پر جو بھی جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جناب وہاں پر وہ اقتدار کے مرکز میں. اتفاق ہے کہ میں وہاں پر شاہ فاز سے اور اس کے بعد شاہ عبداللہ سے میری بھی اسی محل میں ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور میں نے وہاں پر ان کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. انہوں نے وہاں جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان کے ساتھ وہ جو برف پڑ چکی تھی اور تعلقات میں اس برف کو پگھلایا. اور یہ جو اس کا ایشو تھا، یمن کا ایشو تھا، اس کے اوپر دونوں ملکوں نے اپنا ریوزٹ کیا اپنے موقف کو. دونوں ملکوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اس حال میں کہ جناب ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ قومیں اگر کسی جگہ پر جا کر رک جاتی ہیں تو صرف کوئی نہ کوئی واقعہ انہیں آگے بڑھا کر لے جاتا ہے. ریاض میں ہونے والی یہ ملاقات ہمارے ریجن کا بہت بڑا واقعہ تھا جو سعودی عرب اور ایران کی قیادتوں کو ایک ساتھ
لوگوں نے بیٹھتے ہوئے دیکھا اور بات چیت کرتے ہوئے دیکھا. یہ بہت بڑا واقعہ تھا. بے شک یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اچھا تھوڑا سا میں جاؤں گی اور غاری صاحب معذرت کے ساتھ پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر ان کی شخصیت کی بات کی جائے, اگر ان کے ظاہر ہے جو شروعات جہاں سے ہوئی تو اس میں ان کو نا ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے متوقع جانشینوں میں اس لیے بھی شمار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے زیر اثر رہے, زیر تربیت رہے اور بڑا انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کس طرح آپ نے ان کو پایا ہے؟ کیونکہ یہ شیعہ روایت کے مطابق ان کا جو سیاہ امامہ ہے ان کے پیغمبر اسلام کی آل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے, اور انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلے. 15 سال کی عمر میں انہوں نے مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جس طرح یہ آگے آئے سیاست میں, پھر آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں انسانی جو اسلامی انقلاب ہے اس میں بھی شامل رہے, پھر معزول ہو گئے تھے. تو آپ نے جو ان کا سیاسی کریئر ہے, بچپن ہے, وہ کس طرح دیکھا یا پڑھا ہے؟ دیکھیں وہ 18 سال کی عمر میں, بلکہ اس سے شاید تقریباً 18 سال کی عمر میں انہوں نے خود آیت اللہ خمینی کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.